پاک ہے جو کہنے والے کہتے ہیں وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو مرسلین پر، نبیوں پر، رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین، اور تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صاد، یہ بھی مکی سورہ ہے اور ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو طالب بیمار پڑے تو سرداران قریش نے یہ سوچا کہ چلو ہم چل کر حضرت ابو طالب سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے انتقال کے بعد اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کیا تو لوگ کہیں گے کہ چچا کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اس لیے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ سے انصاف کی بات کرنے آئے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معبود کی عبادت کریں اور ہم ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے، وہ ان کے خلاف نہ کہیں۔ حضرت ابو طالب کو بھی بات اچھی لگتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ میں ایک کلمہ لایا ہوں، اگر تم اس کو اختیار کر لو گے تو عرب و عجم تمہارا ہو جائے گا، عرب میں تمہاری حکومت ہو جائے گی اور سارا عجم تمہارا زیر نگیں ہوگا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کہو، وہ کون سا کلمہ ہے؟ ایک نہیں کئی کلمے ہم کہہ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، کہ اللہ کے سوائے اور کوئی الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور انہوں نے کہا کہ اگر صرف ایک اللہ کی بات کہنی ہو تو ہم کہتے تھے، لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے ہمارے معبودوں کو چھوڑو، ہم نہیں چھوڑیں گے، اور وہ الفاظ جو رہا ہے جو یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے اس سورہ کا خلاصہ سنتے ہیں۔ صاد کہا گیا وہ قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اس لیے کفر کر رہے ہیں کہ وہ گھمنڈ اور تکبر میں پڑ چکے ہیں، اور ان سے پہلے کے بھی جتھے ایسے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، یہ سب قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور یہ جتھے تو بڑے جتھے تھے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا، جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی بات کو مانو، اور رسول نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز نہیں مانتے، اور ڈٹ جاؤ ہمارے معبودوں کی پاک عبادت میں اور انہیں نہ چھوڑو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کو جو نعوذ باللہ من ذالک سب جھوٹا ہے اس کی بات مانے اور اپنے الہوں کو اور معبودوں کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا جتھا ہے، جتھے تو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ جتھا عنقریب یہی سرزمین پر مغلوب ہونے والا ہے۔ مسلمان ہجرت حبشہ کر چکے تھے، بہت کم مسلمان یہاں تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مکے ہی میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا لشکر یعنی مسلمان یہاں پر فتح یاب ہوں گے، اور 15-16 سال کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو گھمنڈ کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے، تو اس کا ذکر یہاں پر اس قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور دوسرے انبیاء کا ذکر ہے۔ آئیے داؤد علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا وہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ہمارے ایسے بندے میں سے تھا جو بار بار ہماری طرف پلٹنے والا تھا، اور وہ جب ذکر کرتا، تسبیح کرتا صبح اور شام، تو جو پہاڑ ان کا ساتھ دیتے، اور مختلف جگہ سے پرندے سمٹ کر آ جاتے اور ان کی تسبیح کو سنتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت دی اور وہ حکومت کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اور جس نے خواہش نفس کی پیروی کی انصاف کے سلسلے میں وہ گمراہ ہو گیا۔ اسے حق نہیں ہے کہ پھر وہ حکومت کرے، جو انصاف نہیں کرتا اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ معاملے کا مقدمے کا ذکر کرو۔ جب کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں دیوار چڑھ کر آ گئے تو حضرت داؤد نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ہمارے درمیان مقدمہ ہے، آپ اس کا فیصلہ فرمائیے۔ اور ایک نے کہا کہ یہ میرا دوست اور بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں
اور میرے پاس ایک دمبی ہے، لیکن اس نے باتوں میں مجھے دبا لیا اور میری ایک دمبی بھی وہ واپس لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ جو ایک دمبی کا مطالبہ کر کے زیادتی کی ہے، اور جو لوگ آپس میں مل کر رہتے ہیں اکثر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد فوری حضرت داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ یہ تو ان کی آزمائش ہو رہی ہے، ایسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کچھ پیش آیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور جھک گئے روتے ہوئے، یہاں پر آئے تھے سجدہ ہے، ہم نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ پروردگار تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ہم نے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی اور پھر ان کی کرسی پر بھی جست لگا دی۔ پھر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو سلطنت ایسی نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں ہوا ان کو مسخر کر دی کہ ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، وہ انہیں لیے ہوئے پھرتی تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے پاس گئے اور کہا کہ ان گھوڑوں سے مجھے محبت اس لیے ہے کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ حکومت کرتے ہیں، طاقت اور قوت چاہیے تو گھوڑوں سے محبت کیے۔ پھر کہا کہ انہوں نے ان کے گردنوں کو اور ان کے پنڈلیوں کو سہلانا شروع کیا اور کہا میں اللہ کی محبت میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے ان کے پاس دوڑائے گئے، پھر ان کے پاس واپس لائے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ہمارا ایک ایسا بندہ تھا جو شکر کرنے والا تھا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسی زبردست سلطنت رکھنے کے باوجود وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا ہے، کہا گیا کہ ذکر کرو ہمارے بندے ایوب کی کا جو صبر والا تھا اور جنہیں بیماری بہت ہو گئی تھی اور انہوں نے اللہ کو پکارا، پروردگار شیطان نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے، مجھے تکلیف نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی اور ان کی بیوی بچے جو ہلاک ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اچھا رکھ کر دیا اور مزید عطا فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تم اپنی قسم اس طرح توڑو کہ ایک جھاڑو لو اس میں 100 کاریاں ہو اور اسے مار دو اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اور ذکر کرو ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق و یعقوب علیہ السلام کا، یہ سب زبردست لوگ تھے اور دیداور لوگ تھے اور ہم نے ان کو ایک خاص چیز کے لیے چاہا تھا اور وہ یہ تھی کہ وہ ذکر آخرت کرتے تھے، آخرت کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو لوگ متقی ہیں ان میں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، فواکہ اور مشروبات پھل اور پینے کی چیزیں انہیں دی جائیں گی اور وہ بڑے آرام سے رہیں گے۔ اس کے بالمقابل دوزخیوں کا ذکر ہوا ہے اور کہا گیا کہ دوزخیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب ایک گروہ لایا جائے گا تو جب دوسرا گروہ لایا جائے گا تو جو پہلے لوگ تھے وہ کہیں گے کہ یہ ایک گروہ آ رہا ہے، انہیں کوئی مرحبا کرنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں ویلکم کرنے والا نہیں ہے۔ تو جو لوگ آتے ہیں وہ کہیں گے کہ تمہارا بھی تو معاملہ ایسا ہی ہے، تم بھی جل رہے ہو، بلکہ وہ کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم یہاں پر آئے ہیں کیونکہ تم نے ہمیں سکھایا۔ تو کہیں گے ہم نے کچھ نہیں سکھایا بلکہ تم ہی حق سے نفرت کرتے رہے۔ پھر کہیں گے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ہم اور تم سب جلنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اس طرح ان کے درمیان یہ تخاصم ہوگا اور جو ہے مباحثہ ہوتے رہے گا جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا۔ پھر کہا کہ یہ قرآن ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی بندگی کروں، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کروں۔ پھر فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آسمان میں اس وقت جب جھگڑا ہو رہا تھا آپ موجود نہیں تھے جب پروردگار نے کہا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں، اور جب انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ فرشتوں کو کہ تم اس کے سامنے سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو کوئی بڑا آدمی ہے؟ کیا تو گھمنڈ رکھتا ہے یا کسی اور نے تجھے پیدا کیا ہے؟
تو کہا کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اسے میں سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو چلا جا، تو چلا جا یہاں سے، اور تجھ پر میری لعنت ہے. تو کہا اگر پروردگار ایسی بات ہے تو پھر مجھے مہلت دے قیامت تک کے دن کی. تو فرمایا کہ تجھے مہلت ہے، اس کا وقت ہمیں معلوم ہے. پھر اس نے کہا کہ اب میں جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں انہیں گمراہ کروں گا، اور سوائے ان لوگوں جو تیرے خاص بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کریں گا. تو فرمایا میں تجھے اور تیرے ان انسانوں کو جو تیری بات کو مانیں گے ان سے جہنم کو بھر دوں گا، اور یہ سچ بات ہے اور میں سچ بات ہی کہا کرتا ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور نہ میں کوئی بناوٹی لوگوں میں سے ہوں. یہ تو اللہ کا ذکر ہے تمام عالم کے لوگوں کے لیے. سورہ زمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے جو عزیز اور حکیم ہے. فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ صرف اللہ ہی کی بندگی کریں، اور اللہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے بندگی کریں. اور حقیقت یہ ہے کہ دین صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے. جو لوگ شرک کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو تو کہتے ہیں ہم تو ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور یہ جو دوسرے معبود ہیں وہ سب ہمارے سفارشی ہیں جو اللہ کے پاس ہے. فرمایا کہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا کسی کو بیٹا بنانا تو وہ بنا لیتا، لیکن وہ پاک ہے ان سب چیزوں سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. وہی ہے جو آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، اور وہی رات کو دن میں لے آتا ہے، دن کو رات میں لے آتا ہے. سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. پھر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرتا. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اسی کے لیے خالص کر لوں، اور یہ کہیے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حضور جھکنے والا ہوں، اور میں نے اس کے سامنے جھکا ہے، اور میں ڈرتا ہوں اس سے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کیا تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ لے گا. اس طرح پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے دل اور ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں. وہ اللہ کی کتاب کی طرف لپکتے ہیں، اس کے ذکر کی طرف لپکتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. اس کے بالمقابل جو لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے، جب یہ کتاب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے. نہیں، یہ جادو نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو اس کا انکار کر رہے ہیں دونوں کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ہم مسلم اور جو کاذبین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کو ایک ساتھ نہیں کر سکتے. کیا نور اور ظلمات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کی مثالیں دے کر لوگوں کو سمجھایا ہے. اسے مضامین کو دہرایا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں وہ تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے چھوٹے ہونے لگتے ہیں، ان کا سینہ گھٹنے لگتا ہے. اور اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کے ان کے دلوں کو طمانینت حاصل ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا. اس میں ایک مثال دی گئی. اللہ تم کو ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے کئی مالک ہیں، اور مالک بھی ایسے جو بد اخلاق ہیں.